خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج جس ویڈیو پہ میرے دوست ہم ریئیکشن دینے والے ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، اور اس میں بہت عظیم واقعہ اس نے سنایا ہے میاں فارکین کا، جو شام کا ایک شہر ہے۔ اس میں ایک قلعہ تھا جس میں مضبوط صفحہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بھی میرے دوستوں اس قلعے کو فتح کرنے میں 1 سال لگایا، اور آخر میں یہ قلعہ کیسے فتح ہو گیا، اس کے لیے صحابہ نے ایسے کون سا قدم اٹھایا، تو انشاءاللہ آج سارا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے میرے دوستوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے دوستوں کی خدمت میں درخواست ہے، جو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایک اور واقعہ یاد آئے گا، میاں فارکین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر۔ 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا۔ خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی، تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا، انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں، پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا، پانی پی کے افطاری کر لی۔ تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا، کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے۔ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں۔ کدھر؟ کہا جی خیمے میں۔ کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہا اچھا آج پہرا دیں گے۔ تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تھی اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے۔ تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا، وہ بھی گھسے۔ آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گیا۔ خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مار ہیں، لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ زید بن، آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا، اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ موتا اردن میں ہے، میں وہاں 2-3 دفعہ گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر طیار، جعفر طیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا، انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا۔ تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے، اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا سکتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر طیار۔ یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں۔ جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کبھی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو، ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ۔ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری آدمی۔ ثابت بن اکرم بدری صحابہ، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ تو افرا تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، وہ نہیں پتہ چلا، شور شرابہ تھا۔ تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ، یہ کہنا تھا
کہ سب نے کہا خالد کو دو، خالد کو دو۔ اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں ایسے سامنے، سناٹا، اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا۔ وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، بابا کسی پرانے آدمی کو دو۔ تو سب کہیں تو ہی لے، تو ہی لے، تو ہی لے۔ تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ سبحان اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ۔ سیف اللہ۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔ 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ پہ غلبہ پایا۔ پانی پڑھو۔ تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے تھے، پتلے، تو چلتے رہے ایسے رینگتے 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 وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے پتلے، آج رات فتح ہے انشاءاللہ۔ تو ان کو لے کے گھسے، صرف 88 اندر جا سکے، 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے۔ تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا، اور اللہ نے دروازہ کھول دیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، بے شک، اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو۔ میرے دوستو، صحابہ نے یہ قلعہ ایسے فتح کیا ہے روزے کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو کیسے وسیلہ بنا دیا؟ ایک کتے کے ذریعہ سے، کیونکہ صحابہ نے وہ اعمال اختیار کیا جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، وہ اعمال اس نے اختیار کیا۔ جیسے مولانا صاحب نے آخر میں فرمایا کہ روزہ اور نماز، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ باقی دنیا کی ایک چیز سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلے حل کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور صحابہ ہر وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جتنے جنگی بھی صحابہ نے لڑی میرے دوستو، نہ اس کے پاس ایسے کوئی وسائل تھے، کچھ گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھے، کچھ نیزے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل تک اس کی خلافت تھی، اور خود زمین پر سوتے تھے، کبھی مسجد میں، کبھی درخت کے نیچے۔ یہ زندگی تھی صحابہ کی۔ تو میرے دوستو، یہ واقعات میں اس لیے اپنے چینل پر چلا رہا ہوں کہ ہم کو صحابہ کی زندگی کا پتہ لگ جائے کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ تو حق تعالی شانہ ہم کو بھی صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے، اور اس طرح ایمان و یقین ہمارا بھی بنا دے۔ تو میرے دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر لازمی کیجئے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔